ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا. آنٹی جان آپ کو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کو آواز آ رہی ہے اچھے سے؟ الحمد للہ. تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آپ کے کال پہ لینے کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے جو جا چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی کریں. اللہم اغفر لحیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فاحیی الایمان وتوفہ علی الایمان ولا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. چھوٹا سا ایک ریمائنڈر ہمارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بھائی اس کی مصیبت میں اسے تعزیت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سبز حلہ پہنائے گا اور جس پہ قیامت کے دن رشک کیا جائے گا. تو اتنی خوبصورت سی یہ حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعزیت کرنا سنت میں سے ہے. من عز اخاہ المؤمن فی مصیبت کساہ اللہ حلۃ خضراء یحبر بها یوم القیامہ. تو جو صحابہ تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یحبر سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا یغبت یعنی کہ رش کیا جائے گا. تو الحمدللہ ہم میں سے اگر کبھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جس کا کوئی پیارا جاتا ہے وہ اسی کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین جیسی جتنی بڑی نعمت اللہ جو حیات ہیں ان کو اپنی عافیت میں رکھیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. تو چھوٹا سا ریمائنڈر جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتے ہیں. تو آدمی عرض کرتا ہے یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے یعنی کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے. استغفاری ولدی کا لک. تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ لمحے دیے کہ ہم بیٹھ کے تو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر سکیں. اور جب ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں بہترین طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو جانے والے کے لیے فائدہ دے گی. تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نے ہمیں اس معاملے میں ایک مکمل ہمارے لیے گائیڈنس مہیا کی. اور بہترین دعاؤں میں سے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ حیات ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دنیا سے چلے گئے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو نیک اولاد جو بھی کام کرتی ہے وہ اس کا ثواب ان کے والدین کے پاس آٹومیٹکلی ڈپازٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سب کے لیے ہم سب یعنی کہ آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے اس کے مطابق کر دیں. اور جب ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیارے ان کی اپنی زندگی میں ان کی تمام اولاد مطلب سوائے حضرت فاطمہ کے سب اولادیں اس دنیا سے گئیں تو انہوں نے ایک بہت بہترین طریقہ کار ہمارے سامنے چھوڑا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے 3 چیزیں بہترین ہیں. نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے ملتا رہے, اور اس کو سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے بھی صالح اولاد ہو اور جو ہمارے لیے بھی دعا کر سکے. اور جتنی اللہ ہمارے دلوں میں محبت ہے اس قرآن کی ہم اس کا حق ادا کر سکیں, اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ سکیں, اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی وفات پہ یہ نہیں کہا کہ آؤ مل کے ہم قرآن پڑھتے ہیں, بلکہ یہ ان کاموں کی طرف ترغیب دی. نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ, کہ مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے, اگر آپ سب اپنے پاس ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بنا لیں اور بس آگے 3-4 منٹ میں آپ کو کچھ ضرور چھوڑنا چاہوں گی آپ کے پاس کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے, اس میں سب سے پہلا وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا. نمبر 2 نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی. نمبر 3 قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو سکھائی. اور اس کے عربی کے اوپر نظر رکھیں تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. مسجد ہے جو تعمیر کروائی. نمبر 4. نمبر 5 مسافر خانہ ہے جو بنوایا. اور نمبر 6 یا وہ نہر یا کنواں جو پانی کے لیے جاری کروایا. اور نمبر 7 وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا.
इन सब अमाल का सवाब इंसान को मरने के बाद अस खुद मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कल को बेहतरीन उनके जिनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर लम्हे जो है अपने लिए भी आगे जाने की तैयारी करने की तौफीक दे, और जो जा चुके हैं उनके लिए बेहतरीन तौर पे हम काम कर सकें इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नियतों को कबूल करें, और जहाँ जो कुछ सही है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके अंदर हमारी मज़ीद आसानी का मामला करें, रहनुमाई करें, हमारे लिए खैर के कामों को आसान कर दें। और अगर हमें कोई चीज़ पता चलती है कि जो सही अमल नहीं था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से उसके ऊपर फिर भी उसके अजर से महरूम ना करें, और आगे के लिए हमें इस्लाह की तौफीक दे दें इंशाल्लाह। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पाकीज़ा तर खाना जो इंसान खाता है वो इसकी हाथों की कमाई है, और आदमी की औलाद इसकी कमाई में से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैयत के लिए जिंदों की तरफ से बेहतरीन तोहफा इस्तग़फ़ार है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआ, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली व लहू व लिल मुअमिनीना व लिल मुअमिनात। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के गुनाहों से दरगुज़र करें, और हम सब का यहाँ मिलना इकट्ठा होना इसको कबूल करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआ, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि जो लोग नेक होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तमाम फैमिलीज़ को, उनकी औलादों को, उनकी ज़ुरिया को इकट्ठा कर देंगे जन्नतुल फिरदौस में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करें, और जो सब्र है उसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।